کشمیر دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی جنت، جہاں سرسبز پہاڑ، بہتی جھیلوں، کھلتے پھولوں اور سرسبز میدانوں کے نظارے کوئی شخص مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ مگر اس جنت میں اس وقت انسانوں پر بدترین مظالم نے اس جنت کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن کشمیر جنت سے جہنم میں کیسے تبدیل ہوا؟ وہ کیا واقعات تھے جو اس کی خوبصورت وادیوں میں دہشت کا منظر پیش کرنے لگے؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے جھگڑے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کشمیر اور اس کے خوبصورت لوگوں کی تاریخ کیا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو ہماری سیریز داستان کشمیر میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کی پہلی قسط ہے۔ اگر آپ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کشمیر کی تاریخ کا آغاز ہندوستان کے عظیم فاتح اشوکا سے ہوتا ہے۔ اشوکا ایک ماہر جنرل اور بہترین جنگی حکمت عملی تیار کرنے والا شخص تھا۔ اس کی طاقت کے آگے اس کے دشمنوں کے پیر اکھڑنے لگے اور اشوکا ان علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ اشوکا کی حکومت بنگال سے دکن اور افغانستان سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ 3 قبل مسیح میں اشوکا نے کشمیر کا رخ کیا اور اس علاقے کو بآسانی اپنے زیر نگی کر لیا۔ تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشوکا اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ایک کٹر ہندو تھا، مگر بعد میں اس نے بدھ مت مذہب قبول کر لیا۔ اس کے بعد اشوکا نے کشمیر میں بدھ مت مذہب پھیلانے کی کوشش تیز کر دی۔ اس نے کشمیر میں بدھ مت کی تبلیغ کرنے والے گروہ بھیجے، جن کی وجہ سے کشمیریوں کی بڑی تعداد نے بدھ مت مذہب قبول کرنا شروع کر دیا۔ اشوکا کی موت کے بعد کشمیر آزاد ہو گیا اور یہاں ایک مقامی حکومت قائم ہو گئی اور اشوکا کی حکومت کا زور ٹوٹ گیا۔ پہلی سن عیسوی میں چین کے کشان خاندان کی سلطنت پھیلتی جا رہی تھی اور کشانی سلطنت نے کشمیر پر بھی نظریں گاڑ رکھی تھی۔ پہلی سن عیسوی میں ہی سلطنت کشان کے بادشاہ کنشکا نے کشمیر پر شمال مغرب کی جانب سے حملہ کیا اور کشمیر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح وہ کشمیر جو آزاد تھا ایک دفعہ پھر سلطنت کشان کے زیر نگی آ گیا۔ کنشکا کا تعلق بھی بدھ مت مذہب سے تھا اور کشمیر فتح کرنے کے بعد وہ کشمیر کی خوبصورتی کے سحر میں کھو گیا۔ کنشکا کے دور حکومت میں کشمیر تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا، یہاں خوشحالی آنے لگی۔ کنشکا موسیقی اور شعر و شاعری سے خاص محبت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کشمیر میں ادب کو فروغ دیا، اور اس زمانے میں کشمیر میں کئی موسیقی اور شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے افراد نمایاں ہونے لگے۔ شاہراہ ریشم کے ذریعے چین سے برِ صغیر میں تجارت کو فروغ ملا، اور تاجر اپنے ساتھ صرف تجارت کا سامان ہی نہیں بلکہ مال و دولت، ہنر اور خوشحالی بھی لے کر آئے۔ اس زمانے میں کشمیریوں کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ یہاں کے لوگ پھل اور اناج اگاتے اور اس کا کچھ حصہ بادشاہ کو بطور ٹیکس ادا کر دیتے اور بدلے میں آرام کی زندگی بسر کرتے۔ اس دور کو کشمیریوں کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ 8 سن عیسوی میں کشمیر کے طاقتور ترین بادشاہ للت آدتیہ کی حکومت رہی۔ للت آدتیہ کو اکثر ہندوستان کا سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آدتیہ کا تعلق ہندو مذہب سے تھا اور اس کو بھی کشمیر کی خوبصورتی اس قدر بھائی کہ اس نے کشمیر میں خوشحالی کے لیے کئی قدم اٹھائے۔ 9 سن عیسوی میں کشمیر پر اونتی ورما قابض ہو گیا۔ اسی بادشاہ کے نام پر ایک چھوٹا سا شہر آباد کیا گیا جس کا نام اونتی پورا رکھا گیا۔ اس بادشاہ نے ہندو مذہب سے تعلق ہونے کی وجہ سے
کشمیر میں خوبصورت مندر تعمیر کرائے، جس میں سے ایک مشہور مندر اونتی سوامی مندر ہے۔ اس کی باقیات آج بھی اونتی پورہ میں موجود ہیں۔ اس نے کشمیریوں میں اتحاد پیدا کیا اور کشمیر کو مضبوط ریاست بنانے میں سرگرم ہو گیا۔ لیکن 10 عیسوی کے بعد کشمیر زوال کا شکار ہونے لگا اور یہاں طاقت کی جنگ نے جنم لے لیا، جو تاحال جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو کشمیر میں مسلمانوں کی آمد کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ کون سا مسلمان بادشاہ تھا جس کی بیوی ہندو تھی اور اس نے کشمیری ہندوؤں کا خاص خیال رکھا؟ کس بادشاہ کے دور میں مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں بڑھنے لگی؟ کس بادشاہ کی آخری خواہش آخری بار کشمیر کا حسن دیکھنا تھی؟ ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے، مگر قسط نمبر 2 میں۔ قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک قسط نمبر 2 بر وقت پہنچ سکے۔